بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں کہ ما یستحب للمؤذن وفی الاذان، اذان کے اندر مؤذن کے لیے کیا مستحب ہے، اس حوالے سے آج کا یہ عنوان ہے۔ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ صَالِحًا عَالِمًا بِالسُنَّةِ، مستحب یہ ہے کہ اذان دینے والا جو مؤذن ہے وہ نیک ہو، عالم ہو، سنت کا، اس طرح کی صفات والا مؤذن ہونا چاہیے جو نیک بھی ہو اور سنت کا جاننے والا ہو۔ تو یہ مستحب ہے اس طرح اذان، الفاظ، ادائیگی اور اس طرح وقتوں کے بارے میں ایک بہترین شخصیت یہ ثابت ہوگی، لہذا ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے وہ اپنا فریضہ سر انجام دے گا۔ فرماتے ہیں کہ عالمًا بالسنت و اوقات الصلاۃ، سنت کا بھی وہ عالم ہو اور اوقات کا بھی وہ جاننے والا ہو، یعنی کہ نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، نماز کا کب وقت شروع ہو رہا ہے، اذان کب دینی ہے اور کب وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا، اس اعتبار سے مؤذن کیسا ہونا چاہیے؟ جو عالم ہو، صالح ہو، سنت کا جاننے والا ہو، اوقات کا جاننے والا ہو۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آج کا المیہ یہ ہے کہ مؤذنوں کو پتہ ہی نہیں ہے، مؤذنوں کو اذان دینے کا ہی نہیں پتہ، اذان قرض سمجھ کے، جیسے کہ مصیبت میں کوئی پھنس جاتا ہے نا جان چھڑانے کے لیے جلدی جلدی، یہ کیفیت ہوتی ہے آج کل ہمارے مؤذنوں کی۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ سب اس طرح نہیں ہے، لیکن اکثر کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے ہی ہے کہ اذان شروع میں جب ایک ابتدائی سلسلہ ہوتا ہے تو بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، بڑے الفاظ اور ادائیگی کے ساتھ اذانیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو وہ شوق، وہ ولولہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ کسی نے اس کو اپنے ذمے جیسے قرض سمجھا، جلدی سے اتاروں اور جان چھڑاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام جب ہم بلند کریں تو بڑی محبت کے ساتھ، پیاری آوازوں اور اندازوں کے ساتھ آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ اور پھر بڑی بات یہ کہ اوقات کی سب سے بڑی بات پتہ نہیں ہوتا، اگر کسی نے آ کر مؤذن سے پوچھ لیا کہ نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، کس نماز کا وقت کب شروع ہوگا اور کب تک رہے گا، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اذان کب ہونی چاہیے، وقت میں یا وقت کے سوا بھی ہو سکتی ہے، نہیں پتہ۔ تو اس اعتبار سے صاحب نور الادا فرماتے ہیں مستحب ہے مؤذن کے لیے کہ وہ صالح ہو، نیک ہو، نیک کی آواز کا اثر بھی اچھا ہوگا اور وہ سنت کا عالم ہو اور اوقات کا بھی جاننے والا ہو کہ نماز اور اذان کا وقت کب شروع ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں وَعَلَى وُضُوءٍ، مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ باوضو ہو کر اذان دے۔ اچھا یہ بھی بڑا المیہ ہے، آج کل باوضو ہو کر اذان دینے والے مؤذن بہت کم ہیں، بس ایسے آئے، منہ بھی دھویا نہیں دھویا، وقت ہو گیا، بھاگے بھاگے آئے اور حضرت گرامی اسپیکر کھولا آن کیا، اللہ اکبر، اذان شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ مؤذن ایسا ہونا چاہیے، اگر آپ اذان کے مثبت اثرات آس پاس دیکھنا چاہتے ہیں تو مؤذن ایسا ہونا چاہیے کہ جو باوضو ہو کر اذان دے۔ یقینی بات ہے اذان تو بے وضو بھی ہو جائے گی بلا کراہت، لیکن باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنا، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا اور دعوت دینا، یقینی بات ہے اس کی الگ فضیلت ہے، اس کی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہو۔ آج جو نمازی کم آتے ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مؤذن بے وضو اذانیں دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَمُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے مؤذن کا۔ اذان دینے کے لیے مستحب جو طریقہ ہے وہ قبلہ کی جانب چہرہ ہونا چاہیے۔ ہاں اِلَّا أَن يَكُونَ رَاكِبًا، اگر کوئی سواری پر سوار ہے، اس سواری کی سوار ہوتے ہوئے حالت سفر میں اگر وہ اذان دے رہا ہے تو پھر قبلے کی طرف چہرے کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن عام حالت کے اندر مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَأَن يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ضروری ہے کہ مؤذن جب اذان دینے لگے
تو اس کے دونوں انگلیاں اس کے کانوں میں ہونی چاہیے، یعنی کانوں میں انگل دے کر اذان دینی چاہیے۔ اس کی کیا وجہ؟ یہ بھی مستحب عمل ہے، اس سے آواز زیادہ بلند ہوتی ہے اور دور تک آواز جاتی ہے۔ یعنی اگر کانوں میں ہم انگل نہیں دیتے تو لگتا ہے بھی ہم تو بڑی اونچی اونچی اذان دے رہے ہیں، لیکن اگر کانوں میں انگل ہوگی تو ہمیں کم سنائی دے گا اور زور لگا کر اذان دی جائے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج کل مؤذنین حضرات جو ہے اسپیکر لگنے کے باوجود بھی اس طرح آواز نکالتے ہیں اور اذان دیتے ہیں جیسے کہ بغیر اسپیکر کے اذان دے رہے ہوں، اور تکبیر کی تو بات ہی چھوڑ دیں، جب اقامت کہنی ہو تو ایسے کہ جیسے کسی مردے سے زبردستی آواز نکلوائی جا رہی ہو کہ بھی تو بھی بول پڑ، اس طرح رو رو کر تکبیر پڑھنا۔ حالانکہ اقامت اس طرح ہونی چاہیے کہ آس پاس جو وضو کرنے والے وضو خانوں کے اندر لوگ موجود ہیں نمازی، انہیں اچھی طرح پیغام پہنچ جائے کہ بھی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تاکہ وہ جلدی جلدی وضو سے فارغ ہو کر آئیں اور جماعت میں شریک ہو۔ لیکن اب تو نہ تکبیروں کا پتہ چلتا ہے نہ اذانوں کا، تو مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے انگلیوں کو کانوں میں ڈالے، مستحب عمل ہے۔ اور پھر ای یحول وجہہ یمینا بالصلاۃ و یسارا بالفلاح، جب حی علی الصلاۃ کہے تو دائیں جانب اپنا چہرہ پھیرے، اور جب حی علی الفلاح کہے تو بائیں جانب اپنا چہرہ پھیرے، یہ بھی مستحب ہے۔ اور فرماتے ہیں وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَاتِهِ، اگر وہ کسی مینارے پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے تو پھر مستحب ہے کہ وہ دائیں بائیں وہ گھوم جائے۔ لیکن ایک مسئلہ ضرور یہ کہ یہ سارا عمل مستحب ہے، جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں اسپیکروں کا اہتمام ہے، ہم اگر گھومے نہ گھومے آواز ہر طرف پہنچ رہی ہے تو ایسی صورت میں گھومنا فرض واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ سنت پہ عمل کرنے کی نیت سے یہ کر لیا جائے تاکہ سنت کا ثواب مل جائے۔ لیکن اگر کوئی اب اس موجودہ دور میں سپیکر پر اذان دیتے ہوئے دائیں بائیں جانب نہیں گھومتا تو بہرحال بلا قرات اذان ہو جائے گی۔ پر بہتر یہ تھا کہ کسی نیک عمل کو چھوڑنا، پیاروں کی اداؤں کو چھوڑنا، اس سے بہتر ہے پیاروں کی اداؤں کو اپنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ مؤذن کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ نیک آدمی ہو اور سنت کا جاننے والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وقت کا جاننے والا ہو، اوقات کا اسے علم ہو، کام ہی اس کا سارا وقت کا ہے کہ کب وقت شروع ہوگا تو اذان دوں۔ پھر انسان کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی جانب وہ منہ کرے، لیکن اگر سواری پر ہے تو پھر وہ مجبور ہے، پھر وہ بھلے نہیں کرے۔ اور اسی طرح پھر وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالے، اور حی علی الصلاۃ پہ دائیں، حی علی الفلاح پہ بائیں جانب، اور اگر کسی مینارے پر ہے تو گھوم جائے، مسجد میں ہے تو گھومنا ضروری تو نہیں، لیکن دائیں بائیں جانب سر کو گھما لینا یہ مستحب عمل ہے، پیاری ادائیں ہیں اور کاملین کی یہ سنت ہے، تو اس پہ عمل کرنے سے یقینی بات ہے اجر و ثواب عطا ہوگا۔